الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، معزز گھروں پر بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فساد ظاہر ہوا فی البر والبحر، صرف ایک گاؤں میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، ایک کنٹری میں نہیں، بلکہ پورے عالم میں، حتیٰ کہ سمندر میں اور زمین پر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد ظاہر ہوا۔ یہاں الناس بمانا صرف مرد نہیں، عورتیں بھی ہیں، اور فساد کا معنی یہاں پر ظاہری لڑنا مراد نہیں ہے، ایک دوسرے سے ٹکرانا مراد نہیں ہے، بلکہ فساد بمانا یہاں پر ذہنی بگاڑ، دل کا بگاڑ۔ اور جب انسان کے دل کا بگاڑ ہوتا ہے، ذہن کا بگاڑ ہوتا ہے، تو اس صورت میں انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو آج پورے عالم کے اندر ایک ذہنی بگاڑ ہو چکا ہے، دلوں کا بگاڑ ہو چکا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی فساد کے نتیجے میں دنیا میں بعض مرتبہ بعض حالات کو بھیج کر تنبیہ کرتا رہتا ہوں، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ جتنے حالات دنیا میں چلتے ہیں ان تمام کا تعلق انسان کے فساد سے ہے۔ دنیا کا فساد جتنا ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے رہتے ہیں۔ عجوریانیت اور بے حیائی کا حال یہ ہو چکا ہے، ایک بیٹی اپنے والد سے شرم نہیں کرتی، اور والد کے سامنے وہ کپڑے پہن رہی ہے کہ جس سے کسی کو بھی حیا آ جائے۔ تو ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے حیا نہیں، ایک عورت کو کسی پرائے مرد کے سامنے حیا کا مسئلہ ختم ہو گیا، اور وہ لباس پہنتی ہے کہ جس لباس کو دیکھ کر خود مرد کو حیا آ جاتی ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی دو زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیوی، اور اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی ہے، وہ تشریف لائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اپنی بیویوں کو فرمایا کہ جاؤ پردے میں چلی جاؤ، پیچھے چلی جاؤ۔ تو یہ دونوں عورتیں نبی علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب، یہ تو نابینا ہے،
یعنی یہ بلائنڈ ہے، یہ کہاں دیکھتے ہیں، پھر ہمیں پردے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا عفا عمی آوان انتما، تم دونوں تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھتی ہو۔ اس روایت کی بنیاد پر بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے مردوں کو منع کیا گیا کہ عورتوں کو نہ دیکھیں، یعنی پرائی عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بنیت لذت نہ دیکھیں، ہاں اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں مرد سے مل سکتی، لیکن بنیت لذت نہ دیکھے، بنیت فساد نہ دیکھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر ہے، اور جب سندھ کی طرف چلے ہیں تو پہلے اپنے لشکر کو دیکھا کہ بہت چھوٹا لشکر ہے، کیسے مقابلہ کر پائے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسلسل استخارہ کیا، اور اس استخارے کے بعد ایک دن صبح اٹھ کر کے کہنے لگے کہ میرا لشکر کامیاب ہو جائے گا۔ لوگوں نے فرمایا کہ آج تک تو آپ منع کر رہے تھے، پریشان تھے، محمد بن قاسم کا نام کون نہیں جانتا، جنہوں نے سندھ کے علاقے سے پورے علاقے کو فتح کیا تھا۔ فرمایا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہمارا لشکر ناکام ہو جائے، اور آج خوش ہیں آپ؟ کہاں مجھے ایک اطلاع ملی کہ سندھ کا بادشاہ جو ہے، جس کا نام داہر تھا، یہ ہندو تھا، داہر، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اس نے اپنی حقیقی بہن سے شادی کی ہے۔ اور یہ بے حیائی ہے، انسان جب بے حیا ہوتا ہے تو اس طرح کا کام کیا کرتا ہے۔ اور روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جہاں بے حیائی اور بے غیرتی ہوتی ہے وہاں بزدلی ہوتی ہے۔ جب بے حیائی ہوگی اور بے غیرتی ہوگی تو وہاں بزدلی ہوگی، اور اس نے جب اپنی حقیقی بہن سے شادی کی ہے، اس کا مطلب وہ بے حیا ہے اور بے غیرت ہے، تو اس میں کوئی شجاعت اور بہادری نہیں ہوگی، وہ بزدل ہوگا، کمزور ہوگا۔ اور جب بزدل اور کمزور ہوگا تو انشاءاللہ اللہ میرے لشکر کو کامیاب کرے گا۔ میں اس واقعے کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی صفت پائی جا رہی ہے، بے حیائی اور بے غیرتی، مرد ہو یا عورت، ہر ایک میں بے حیائی کا مسئلہ ہے۔ نہ مرد عورت سے حیا کر رہا ہے، نہ عورت مرد سے حیا کر رہی، شریعت کے احکام کو پامال کر دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ اکبر، جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں تو دل ہلتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین نہ ہوئی تھی، تو چونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حجرے میں ایک طرف رہتی تھی، پڑوس میں، وہی تو کمرہ تھا، ایک طرف دونوں قبریں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری طرف تھوڑے سے پردے کے ساتھ حضرت عائشہ رہتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی اور دفن کیے، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی وہ پردہ ہٹاتی تھی، جو بیچ میں پردہ تھا، پارٹیشن تھا، تو پردے کے ساتھ رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آج تک آپ پردہ نہیں کرتی تھی، اب پردہ کر رہی ہو؟ فرمایا ابھی تک میرے شوہر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے باپ تھے ابو بکر، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب جو ہے حضرت عمر آ چکے ہیں جس سے مجھے پردہ کرنا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ مرنے کے بعد کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو قبر میں ہے، لیکن اس کے باوجود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیا کرتی۔
یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں میں غیرت اس وقت اعلیٰ درجے کی تھی، اور یہی وہ غیرت ہے جو آج امت کے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی چچا، رضائی چچا کا مطلب ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عورت سے دودھ پیا تھا، اسی عورت سے ایک اور صاحب نے بھی دودھ پیا تھا، تو ابو بکر کے وہ رضائی بھائی ہوئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی چچا ہوئے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقی چچا کا حکم ہے وہ رضائی چچا کا حکم ہے، وہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، حقیقی چچا تو نہیں ہے، لیکن رضائی چچا ہے۔ تو آپ کے رضائی چچا تھے ابو بکر کے، وہ رضائی بھائی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی مسئلے کے لیے حاضر ہوئے اور فرمایا بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میں تیرا چچا ہوں۔ فرمایا میں نہیں آنے دوں گی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم نہ کر لوں۔ فرمایا بیٹی میں تیرا چچا ہوتا ہوں، جس عورت سے تیرے باپ ابو بکر نے دودھ پیا اسی سے میں نے دودھ پیا ہے، تو میں ابو بکر کا رضائی بھائی ہوں، اور میرے ساتھ تیرا وہی رشتہ ہے جو ابو بکر کے ساتھ رشتہ ہے، میں تیرے لیے محرم ہوں۔ فرمایا نہ، میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب، آج فلاں صاحب آئے تھے جو میرے رضائی چچا ہوتے ہیں، اور اندر میں آنے کی اجازت مانگ رہے تھے، میں نے اجازت نہیں دی، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا عائشہ اجازت دے دیتی، وہ تیرے چچا کے درجے میں ہے، وہ بھی تیرے چچا ہے۔ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جتنے رشتے حرم ہوتے ہیں رضاعت سے بھی اتنے رشتے حرم ہوتے ہیں۔ جیسے حقیقی چچا سے پردہ نہیں ہوتا، رضائی چچا سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تیرا چچا ہے، آنے دیتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو عورت نے دودھ پلایا تھا نا۔ فرمایا یقیناً عورت نے دودھ پلایا تھا، لیکن اسی عورت کی نسبت پر وہ تیرے باپ کے بھائی بن گئے، اس لیے کہ اسی عورت کا دودھ ابو بکر نے بھی پیا، اسی عورت کا دودھ اس آدمی نے بھی پیا۔ تو رضائی چچا سے پردہ نہیں ہوتا۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے باب میں کتنا اہتمام کر رہی ہے، اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم نہ کیا، اپنے رضائی چچا کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ کا ورع، حضرت عائشہ کا تقوی، اللہ اکبر، آپ کی سخاوت۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 درم، آپ انداز لگائیں 1,80,000 درم کس کو کہتے؟ درم چاندی کا ہوتا ہے۔ 1,80,000 1,80,000 درم خالہ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آپ نے ایک برتن میں، ایک تھیلے میں وہ پیسے رکھ لیے، اور اپنی باندی اور غلام زکوان سے کہا کہ جتنے غربا ہے مدینے میں بلاؤ سب کو، اور بھر بھر کر دینے لگی، چونکہ وہ تو درم چاندی کے ہوتے تھے، بھر کر دینے لگی، لے جاؤ۔ اور شام ہونے سے پہلے سارا تقسیم کر دیا، شام ہونے سے پہلے سارا پیسہ تقسیم۔ اور جب غروب آفتاب کا وقت ہوا تو روزے سے تھی، اور خادمہ نے سوکھی روٹی اور کچھ زیتون پیش کیے، اور ساتھ ساتھ فرمایا ماں عائشہ صدیقہ سے
کہ آج جو سارے پیسے آئے تھے کچھ رہنے دیتی تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے کچھ افطاری خرید لیتی. آپ نے سب تقسیم کر دیا. فرمایا مجھے اب غصہ نہ دلا پیسے یاد دلا کر، تجھے اس وقت یاد دلانا تھا مجھے. تو مجھے اس وقت یاد دلاتی تو میں کچھ رہنے دیتا، میں کچھ رہنے دیتی اور اسے افطاری کر لیتی. یعنی اپنی افطاری کا خیال بھی نہ رہا کہ میرا روزہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. آج ہمارے گھروں کا مجاز اللہ معاف فرمائے، حال یہ ہو چکا ہے کہ رمضان سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے وہ سارا رمضان کے کھانا بنانے کی تیاریوں میں ہماری عورتوں کا وقت گزرتا ہے. وہاں افطاری بھی یاد نہیں ہے کہ میرے پاس افطاری کا سامان نہیں ہے. یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے شام کو افطاری کرنا ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی یاد نہیں. اور ہماری عورتوں کا مجاز یہ ہے کہ رمضان سے قبل کئی دنوں سے وہ تیاری اس انداز سے کر رہی ہے کہ شام میں دوپہر کے بعد جو تیاری کرنے بیٹھتی ہے تو ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب، عشاء بھی غائب. اور رمضان کے کھانا تیاری میں ہو رہی ہے کہ ہم یہ بھی بنائیں گے، یہ بھی بنائیں گے، یہ بھی بنائیں گے، یہ بھی بنائیں گے، اور ساری چیزوں میں اپنا وقت لگا رہی. اور جہاں رمضان شروع ہو جاتا ہے تو پھر عورتوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ صبح سے دوپہر تک سونے کا مسئلہ اور دوپہر کے بعد کھانا بنانے کا مسئلہ اور رات میں اسی انداز میں سو جانا اور پھر صبح سحری میں اٹھ کر کے کھانا پکانے کا مسئلہ، جس کی وجہ سے نمازیں بھی چوپٹ ہو جاتی ہے، تہجد کی 2-4 رکعت بھی نصیب نہیں ہوتی. اور جہاں رمضان کے 20 دن ختم ہوتے ہیں کہ پھر عید کا کھانا پکانے کی تیاری شروع ہوتی. آخری عشرہ جو عبادت کا تھا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سال بھر تو اپنی بیویوں کو عبادت کے لیے رات میں نہیں جگاتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اپنی بیویوں کو جگاتے تھے کہ تہجد پر، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے تہجد پر. سال بھر نہیں جگاتے تھے لیکن آخری عشرے میں جگاتے تھے. وائی قضاہ لہو حدیث شریف میں ہے. شد میزر، اپنی لنگی مضبوط باندھ لیتے نبی علیہ السلام، اپنی کمر کس لیتے عبادت کے لیے آخری عشرے میں، اور اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے. جو اتنا متبرک عشرہ ہے، جو اتنا اعلیٰ درجے کا عشرہ ہے، ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پورا عشرہ بجائے اللہ کی یادوں میں، عبادت کے، تلاوت کے بجائے ہماری عورتوں کا سارا وقت جو ہے عید کا پکانے میں لگ جاتا ہے. گویا رمضان سے قبل کا وقت بھی صرف کھانا پکانے کے حوالے ہوا اور پورا رمضان بھی اسی میں گزر جاتا ہے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ 1,80,000 درہم آئے ہیں اور صبح سے دوپہر تک میں تقسیم فرما دی، اور شام کو افطاری کے لیے سوکھی روتی ہے. میں کسی نبی کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اگر میری مائیں سن رہی ہے تو میں کسی نبی کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اس امت کی ایک عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں. اور وہ بھی وہ عورت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہے. اس عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ شام میں سوکھی روتی اور زیتون خادم نے رکھے، خادمہ نے، اور یوں کہا کہ آج اتنے پیسے آئے تھے، تھوڑے سے آپ رہنے دیتی تاکہ افطاری کا سامان خریدتی. تو عائشہ نے فرمایا پہلے سے تو نے یاد کیوں نہیں دلایا؟ اب مسئلہ ختم، اسی سوکھی روتی اور زیتون سے میں افطاری کر لوں گی. محمد بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی حدیث کی تحقیق میں اور حدیث کی تلاش میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح میں پہنچا، طلوع آفتاب کے بعد میں پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر، نماز شروع کر رکھی اور ایک آیت دہرا رہی ہے، بار بار پڑھ رہی ہے، قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور زہریلے عذاب سے ہماری حفاظت کی۔ زہریلا عذاب جہنم۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ اس میں ایک ایک سانپ جو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا۔ بختی اونٹ عرب میں بہت بڑا اونٹ ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، بختی اونٹ کی طرح۔ اور مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ جہنم کا بچھو کھچر کی طرح ہوگا جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔ قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ حضرت عائشہ سلام پھیرے تو میں حدیث پوچھ لوں، لیکن فرمایا کہ بہت دیر ہو گئی، بس یہی آیت پڑھتی رہی، روتی رہی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ نے احسان کیا اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دی کہ ایمان نصیب کیا، ہم کو ایمان نصیب کیا۔ قاسم کہتے ہیں کہ میں تھک گیا کھڑا رہ کر، تو میں نے کہا لاؤ میں کسی کام سے چلا جاؤں، پھر اپنا کام پورا کر کے آؤں۔ کام پورا کر کے میں واپس آیا تو حضرت عائشہ کو دیکھا، پھر اسی طرح رو رو کر وہی آیت پڑھ رہی ہے، قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت ہے۔ یہ عائشہ سے میں عورت کی وہ داستان سنا رہا ہوں۔ ہماری عورتیں کہتی ہم سے نہیں ہو سکتا، وہ بھی تو عورت تھی، ہم بھی یہاں بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے۔ اگر ان سے ہو سکتا ہے اور وہ ان سے دن میں قرآن 10 پارے اور 15 پارے پورے ہو سکتے ہیں، تو کیا ہماری عورتوں سے نہیں ہو سکتا؟ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو زیادہ تر دنیا کے حوالے کر دیا، کھانے پینے کے حوالے کر دیا، ہمارا زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے، ہمارا اکثر ٹائم اسی میں گزرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 لاکھ درم پیش کیے۔ آپ نے اسی وقت ان سارے پیسوں کو نبی علیہ السلام کی جتنی بیویاں تھیں سب میں تقسیم کر دیا، اور جب ان بیویوں کے پاس حضرت عائشہ کا ہدیہ پہنچا انہوں نے بھی تقسیم کر دیا۔ یہ ان کی سخاوتیں تھی۔ سنجری 57 یا 58 میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، 57 یا 58 میں انتقال ہوا۔ تو آپ مرض الوفات میں تھی، اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ہم آپ کو اسی حجرے میں، اسی کمرے میں دفن کریں جہاں نبی علیہ السلام؟ فرمایا نہیں، مجھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا، بقیع غرقد میں دفن کرنا۔ تو مرض الوفات میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیادت کے لیے تشریف لائے، بیمار پرسی کے لیے۔ فرمایا نہیں، ابن عباس کو نہ آنے دو، منع کروں گا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دشمنی تھی، اس لیے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور میری تعریف کریں گے اور مجھے اپنی تعریف پسند نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی تعریف پسند نہیں۔ ابن عباس نے کہلوایا کہ امی میرا جی بہت چاہتا ہے بس میں آپ کی عیادت کے لیے آؤں، مجھے اجازت دے دو۔ بہت منت سماجت کی تو اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لائے وہی مسئلہ پیش آیا، تعریف کرنے لگے اور تعریف میں فرمایا آپ زوجہ رسول ہیں، نبی آپ سے ہمیشہ خوش رہے، حتیٰ کہ نبی آپ کی گود میں
تھے اور ان کی روح پرواز کر گئی، آپ کے مکان میں تھے اور روح پرواز کر گئی، قیامت تک آپ کے مکان میں آرام فرما ہے، آخری وقت میں آپ کا لعاب نبی کے منہ میں گیا اور نبی کا لعاب آپ کے منہ میں آیا، وہ مسواک کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا لعاب نبی کے منہ میں اور نبی کا لعاب آپ کے منہ میں۔ آپ کی ذات وہ ہے کہ جب آپ پر الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی برات کی آیتیں اتاری، خواب میں نہیں بتایا بلکہ قرآن میں برات کی آیت اتاری جو قیامت تک پڑھی جائے گی، وہی بنا کر تمہاری برات اتاری۔ یہ جب تعریف کرنے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس مجھے یہی ڈر تھا کہ تو اسی طرح میری تعریف کرو گے، اور میں تعریف تو بہت دور کی بات، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں بھلا دی جاؤں، میرا نام بھی کوئی نہ لے، اس لیے کہ میں اپنی نیکیوں کو برباد کرنا نہیں چاہتی، میں اپنی نیکیوں کو برباد کرنا نہیں چاہتی، میں بھلا دی جاؤں۔ آج عورتوں کا حال یہ ہے کہ دو پیسوں کا کام نہیں ہوتا اور تعریف چاہتی ہے، اور وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بھلا دی جاؤں۔ حضرت عمر کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزہ لگا اور موت کے قریب پہنچ گئے تو ایک دیہاتی آئے عیادت کے لیے، انہوں نے بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے میری تعریف نہ کر، یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے مردوں کے لیے، پیارے میری تعریف نہ کر۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبی آپ سے خوش رہے اور آپ کے چاہت کے مطابق اللہ نے وہی اتاری قرآن میں کہیں، اور آپ کو نبی علیہ السلام نے فاروق کا لقب دیا، الفارق بین الحق والباطل، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرمایا پیارے میری تعریف نہ کر، میں تو یہ چاہتا ہوں لا لی ولا علی، اللہ میرے نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، لیکن کم سے کم میرا اللہ میری پکڑ نہ کرے، بس میری پکڑ نہ کرے، میری نیکیوں کا بدلہ نہ ملے لیکن میری پکڑ نہ ہو، بس اللہ برابر سرابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نظر اپنے گناہوں پر نہیں ہے، اپنے دو چار سجدوں پر ہے، اور انہی دو چار سجدوں کی وجہ سے ہمیں غرور آ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگتے ہیں، نہ معلوم کیا سے کیا سمجھ لیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، ان کو بڑا ناز تھا توحید پر کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا کوئی قائل نہیں، میں ایک اللہ کو بس مانتا ہوں، میں نے کوئی شرک کفر کچھ نہیں کیا، اسی پر میری بخشش ہوگی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، فرمایا کیا گزری؟ فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہوئی میری، تو پوچھا کیا لائے؟ تو میں نے کہا کہ تیری توحید لایا ہوں، میں نے ساری زندگی تیری توحید کو مانا، تیری وحدانیت کا قائل رہا۔ تو اللہ نے فوراً فرمایا کہ ایک موقع پر تو دودھ پی رہا تھا، سنو اس واقعے کو، میری مائیں خوب سنیں، ذرا ذرا سی بات میں اپنا ایمان خراب کر لیتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ تو دودھ پی رہا تھا اور دودھ پینے کے بعد تیرے پیٹ میں درد شروع ہوا، تو تو نے یوں کہا تھا کہ دودھ پینے کی وجہ سے مجھے درد ہوا، تب تجھے اللہ یاد نہیں آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو نے دودھ کی طرف نسبت کر دی کہ دودھ کی وجہ سے درد ہوا، حالانکہ درد شفا، بیماری اور شفا، اچھے حالات اور برے حالات، امیری اور غریبی، پریشانیاں اور خوشیاں، سب اللہ کی طرف سے،
وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے۔ دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بیمار کر دے، دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں برباد کر دے۔ لو اجتمعت الامۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اجتمعت الامۃ علی ان ينفعوک بشیء لا ينفعوک الا ما كتب اللہ، ساری امت مل کر کے تجھے نفع پہنچانے پر آئے کہ لاؤ تمہیں بادشاہت دے دیں، عزت دے دیں، دولت دے دیں، تمہیں بڑا بنا دے، فرمایا نفع ذرہ برابر نہیں پہنچا سکتے مگر ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے، اللہ نے لکھا۔ وَلَوِ اتَّمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَا يَضُرُّكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، ساری امت مل کر، ساری امت، ایک نہیں، زید بکر خالد نہیں، فاطمہ رقیہ ام کلثوم نہیں، ساری امت مل کر تمہیں ضرر پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا پوری امت مل کر کے مگر ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، الا ما کتب۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اور حضرت عمر کی تواضع کا حال کیا تھا؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ذات ہے، جب حضرت عمر امیر المؤمنین بنے، حاکم بنے، بادشاہ بنے، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور کہنے لگے عمر تم کو معلوم ہونا چاہیے، تم بچپن میں چھوٹے تھے تو تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، عمیر، عمیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، تم عمیر تھے، پھر تم بڑے ہوئے تو تمہیں عمر کہا گیا، اور اب تم کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں لوگ۔ یاد رکھو دھوکے میں نہ پڑنا ان الفاظ سے، عورت کہہ رہی ہے حضرت عمر کو، عورت کہہ رہی، دھوکے میں نہ پڑنا ان الفاظ سے، ان الفاظ سے اللہ کے وہاں وزن نہیں ہوگا، وزن تو تیرے اعمال سے ہوگا۔ ہائے ہائے کیا نصیحت کر رہی، کیا نصیحت کر رہی ہے۔ ان الفاظ سے دھوکے میں نہ آنا، ان ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، وزن تو اعمال سے ہوگا۔ اور حضرت عمر گردن جھکا کر سن رہے، بہت دیر تک حضرت خولہ نصیحت کرتی رہی، بہت دیر تک۔ تو کسی نے کہا حضرت ایک عورت ہے جو آپ کو اتنی دیر سے کہہ رہی ہے، بس کیجیے اب۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں کیوں بس کروں، یہ تو وہ عورت ہے جس کی اللہ نے سنی تھی تو میں کیوں نہ سنوں۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے زہار کر لیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، تو زہار ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تو اللہ کے نبی کے پاس قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے طلاق کا فیصلہ کیا۔ تو خولہ کہنے لگی اللہ کے حبیب اولادی صغار، بچے چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، اگر طلاق کا فیصلہ کرو گے میں کہاں جاؤں گی؟ اور شوہر نے محبت میں کہا ہے، کوئی دشمنی میں نہیں، اور مجھے بھی بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے، اب ایسا نہ کریں، طلاق کا فیصلہ نہ کریں، کچھ کفارہ دلوا دیجئے مسئلہ حل ہو جائے۔ فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں۔ تو فرمایا اچھا اگر آپ کفارے کا فیصلہ نہیں کرتے تو میں اس کو سناؤں گی۔ گھر گئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہنے لگی پورا واقعہ، اور اسی وقت اللہ نے آیت اتاری اپنے پیغمبر پر، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ یہ عورت آئی تھی اور آنے کے بعد یہ پیغمبر تجھ سے بحث کر رہی تھی اور یوں کہہ کر گئی کہ اگر آپ حل نہیں کرتے تو میں اس سے حل کراؤں گی۔ اس عورت کی بات کو میں نے سن لیا، اور پیغمبر میں قرآن میں حکم اتارتا ہوں کہ اب طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے کے اندر، بلکہ کفارہ دے دیں، غلام آزاد کر دیں، 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 7 روزے رکھ لے تو بیوی حلال ہو جائے گی۔
اس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا اور فرمایا جس کی اللہ سنتا ہے میں اس کی کیوں نہ سنوں. تو میری مائیں، خصوصاً مجھے اس وقت میری ماں اور بہنوں کو کہنا ہے کہ اس مبارک مہینے کو صرف کھانا پکانے کے اندر ضائع نہ کر دے، اپنا ٹائم اسی میں صرف نہ کرے، اپنا ٹائم اسی میں خرچ نہ کر دے، بلکہ کچھ تلاوت قرآن کرے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں گھریلو کام کاج کے ساتھ روزانہ 5-7 پارے پڑھ لیتی ہے. وہ بھی تو اسی زمانے کی عورتیں تھی اور گھریلو کام کرتی تھی اور 5-7 پارے پڑھ لیتی تھی. تو پھر ہماری عورتوں سے یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے چاہیے کہ ہماری عورتیں تلاوت قرآن کا مجاز، نماز کا مجاز، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، ہر وقت اس میں رحمتیں برستی ہے. آپ دیکھیں، ویسے بھی آپ دیکھو گے تو آپ کو رمضان میں ایک عجیب کیفیت معلوم ہوتی ہے، اللہ کے انوار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حق تعالیٰ نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ جب چاند ہوا تو اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. اور کیا کیا؟ رمضان سے پہلے اللہ جنت کو سنوارتا ہے. جیسے ہمارے گھروں میں شادی آتی ہے تو ہم 1 مہینہ پہلے گھر کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں. اللہ رمضان سے پہلے پوری جنت کو سنوارتا ہے. کس طرح سنوارتا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے، وہ کیسے سنوارتا ہوگا، کیا کمکمے لگاتا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جنت کو سنوارتا ہے، خوبصورت اور مزین بناتا ہے، سجاتا ہے. جیسے ہم شادیوں سے پہلے گھر سجاتے ہیں، کلر کراتے ہیں، صوفے ڈالتے ہیں، بہترین بیڈ لگاتے ہیں. تو اللہ رمضان سے پہلے، اس لیے کہ رمضان بہت اونچا مہینہ، تو اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ جنت کو سجاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ سارے شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کی اور میری بندیوں کی رمضان خراب نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تو یہاں تک ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہمارے دشمن کو قید کر دیا تاکہ ہماری رمضان خراب نہ ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب جو گناہ ہو رہے ہیں رمضان میں، مرد سے یا عورت سے، یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو رہے ہیں، نفس کی طرف سے ہو رہے ہیں، نفس کی طرف سے. اور نفس چونکہ 11 مہینے شیطان کی صحبت میں رہ چکا ہے، 11 مہینے شیطان کی صحبت میں رہا ہے، اس لیے نفس گناہوں کا عادی ہو گیا ہے، برائی کرنے کا عادی ہو گیا ہے، غیبت کرنے کا عادی ہو گیا ہے. یہ شیطان غیبت نہیں کرواتا، یہ نفس کرواتا ہے ہمارا اندر کا. یہ شیطان نماز نہیں چھڑواتا، یہ نفس چھڑواتا ہے اندر سے. یہ شیطان ہم کو غلط راستے پر نہیں لے جاتا، ہمارا نفس. شیاطین کو تو اللہ نے قید کر دیا. وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے رمضان سے اگلے دن یہ خطبہ دیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. پورا خطبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ رمضان آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے اور وہ ہے رمضان، جس میں اللہ جنت کو سجاتا ہے، جہنم کو بند کرتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ رمضان کی ہر رات میں 1,00,000 وہ مومن جو ایمان والے ہیں اور جو جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے یا جہنم کے اندر ہے یا قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، روزانہ اللہ 1,00,000 کو آزاد کرتا ہے، معاف کرتا ہے. 1,00,000 کو معاف کرتا. اللہ ہمارے مرحومین کو بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین، اقارب، رشتہ دار جو ہیں، ان مبارک رمضان کی برکتوں سے معاف کر دے. اور جب عید کا دن آتا ہے تو پورے رمضان میں جتنوں کو معاف کیا،
30 لاکھ، اللہ 30 لاکھ کو ایک ساتھ. اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب رمضان کی برکت سے جہنمیوں کو معاف کر کے جنت کی طرف لے جاتا ہے، تو خود رمضان میں جو آدمی مرتا ہے اگر وہ ایمان والا ہوگا تو یقیناً اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے سیدھا جنت میں ڈالے گا. موت تو بہرحال اپنی جگہ مسلم ہے، موت تو آنی جانی ہے اپنی جگہ، اس پر تو کوئی سوال ہوتا ہی نہیں. کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم جب موت کا نقشہ کھینچتا ہے نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. فرمایا جب تم اذا بعثر ما فی القبور، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے کلا بل ران علی قلوبہم، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقیل من راق. جب موت کا وقت آتا ہے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، انسان یوں پاؤں مارتا ہے. موت کا وقت جب آتا ہے نا تو پاؤں مارتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے. قرآن کریم نے موت کا نقشہ کھینچا ہے، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. بلکہ مرنے سے پہلے کہتا ہے وقیل من راق. قرآن میں ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ مرنے والا یوں کہہ رہا ہے دوائیں تو فیل ہو گئی، کوئی تعویذ گنڈے والا ہے؟ راق رقیہ کرنے والا ہے، کوئی تعویذ والا ذرا بلاؤ تاکہ وہ جھاڑ پھونک کرے. لیکن نہ تعویذ بچا سکتی ہے، نہ کوئی عمل بچا سکتا ہے، نہ کوئی دوا بچا سکتی ہے. موت مسلم ہے اپنی جگہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کسی مردے کی قبر پر جا کر کے یوں کہا کہ قم بإذن اللہ. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر جا کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ قبر سے نکلا، عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا ہزاروں برس گزر گئے لیکن موت کی کرواہٹ اور موت کا جھٹکا گلے سے ابھی تک نہیں گیا ہے. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ آسان ہے. اور پھر اس نے اٹھ کر کے یوں کہا کہ کسی کے سر پر 1000 تلواریں ماری جائیں اس سے اس کو وہ جھٹکا نہیں لگتا جو موت کا جھٹکا ہوتا ہے. آئے ہائے ہائے، اس قبر کو بھرنا ہے. میری مائیں، غیبتوں میں اپنا وقت نہ گزارو، برائیوں میں اپنا وقت نہ گزارو، لعن طعن میں اپنا وقت نہ گزارو، سونے میں اپنا وقت نہ گزارو. اللہ کی عبادت خوری بہت کر لو. ان نیک خاتونوں کے واقعات پڑھو جو پہلے گزری ہے. ان کے حالات کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان خاتونوں نے اور ان عورتوں نے کیسی مقدس اور پاکیزہ زندگی گزاری. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیفہ بیان کیا ہے کہ ایک بچہ لڑکا پیدا ہوا لیکن اس لڑکے کو عورتوں میں چھوڑ دیا، بچیوں میں چھوڑ دیا، اور وہ بچیوں ہی کے ساتھ رہنے لگا. تو اس کی ساری زندگی میں بچیوں جیسے آداب آ جائیں گے، بچیوں جیسے اخلاق آ جائیں گے، چونکہ وہ انہی میں بڑا ہوا تو انہی جیسا ہوگا. تو ایک مرتبہ اچانک مسئلہ پیش آیا کہ اس کمرے میں جہاں بچیاں رہتی تھی اور وہ لڑکا بھی انہی کے ساتھ رہتا تھا، ایک اسنیک اور سانپ نکل آیا. تو ساری بچیاں آواز لگانے لگی ارے کوئی مرد ہے جو اس کو مارے. تو وہ جو لڑکا تھا جو بچیوں میں بڑا ہوا تھا وہ بھی آواز لگانے لگا ارے کوئی مرد ہے جو اس کو مارے. تو لوگوں نے اس بچے سے کہا ارے تو تو مرد ہے، تو تو خود مرد ہے اور تو کہہ رہا ہے کوئی مرد کے جو اس کو مارے. کہا اچھا میں مرد ہوں، مجھے تو آج پتا چلا کہ میں مرد ہوں. عورتوں میں رہنے کی وجہ سے میں بھی اپنے آپ کو عورت سمجھ بیٹھا تھا.
علامہ رومی نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ دنیا کے ماحول میں رہتے رہتے وہ غفلتیں آ چکی ہے کہ ہم اپنی موت ہی کو بھول گئے ہیں اور یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی مرنا بھی ہے اور حاضر ہونا ہے۔ فرمایا جب اس طرح کے وعظ و نصیحت ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہے اور تقریریں ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کا کلام پڑھا جاتا ہے، تب ہمیں کہ اچھا مرنا بھی ہے، تب ہمیں یاد آتا اچھا مرنا بھی ہے۔ لیکن یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ اس غفلت کو میری مائیں دور کریں، اس غفلت کو دور کریں۔ میرے سارے بھائیوں سے بھی، میری ماؤں سے بھی، میری بہنوں سے بھی، میری بیٹیوں سے بھی درخواست ہے کہ غفلت کو دور کریں اور اپنے رب کریم کو یاد کر لیں اس دن کے آنے سے پہلے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن میں نہ اولاد کام دے گی نہ مال کام دے گا، نہ اولاد نہ مال۔ میں اکثر اپنے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کی چیزیں ہمارے پاس ہے، لیکن موت کے وقت سب چھین لیا اللہ نے، مکان بھی، جائیداد بھی، پراپرٹی بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب چھین لیا اور صرف کفن پہنا کر روانہ کر دیا ہم کو۔ اور پھر قیامت میں جب اٹھائیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفن بھی نہیں ہوگا اپنے بدن پر، اللہ وہ بھی چھین لے گا اور ننگے اٹھائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے حفاتن عوراتن غرلن، ننگے بدن بغیر چپل کے اللہ قیامت میں اٹھائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے؟ فرمایا ہاں عورتیں بھی بغیر کپڑوں کے، مرد بھی بغیر کپڑوں کے۔ فرمایا حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا لوگ اپنی مصیبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، کوئی کسی۔ دیکھو ابھی حالات جو چل رہے ہیں نا، یہ بیماری جو ابھی چل رہی ہے، تو باپ بیٹے کو نہیں دیکھنے جاتا، بیٹا باپ کو نہیں دیکھنے جاتا، باپ ہاسپٹل میں بیٹا نہیں جا سکتا، باپ بیمار ہے بیٹا نہیں جاتا، ماں بھی نہیں جاتی، بیوی بھی نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کہا نہیں نہیں ہم کو بھی لگ جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے اور اپنی جان کے بچانے کے لیے نہ وہ باپ کی عیادت کے لیے جا رہا ہے نہ ماں کی عیادت کے لیے۔ یہ ایک چھوٹا سا نقشہ ہے قیامت سے متعلق۔ جیسے دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ اس بیماری میں باپ بیٹے کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے، بیٹا باپ کو دیکھنے نہیں جا رہا ہے، ماں بیٹی کو دیکھنے نہیں جا رہی ہے، بیٹی ماں کو دیکھنے نہیں جا رہی ہے۔ بس اس سے زیادہ حال قیامت کے دن ہوگا کہ مصیبت کی افراتفری کے اندر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی۔ وہ بہت سخت حالات ہیں، بہت سخت حالات۔ ان حالات کو ہمیشہ یاد رکھیے اپنے سامنے، اس قبر کو یاد رکھیے اور اس قبر کو یاد رکھ کر اپنی زندگی کو بنا لیجیے، اللہ کی طرف رجوع کر لیجیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو نیک بننے کی، صالحیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، تقوی اور طہارت کی، پاکیزگی کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ برائیوں سے، غیبت سے، غفلت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مردوں کی بھی حفاظت فرمائے، عورتوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پوری دنیا میں ایک فساد پھیل گیا ہے۔ فساد لڑائی جھگڑا نہیں، فساد کا معنی ذہنی بگاڑ، دلوں کا بگاڑ، اور جس کے نتیجے میں دنیا کے بڑے حالات ہیں۔ اللہ جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ ہم تمام کو ذہنی بگاڑ سے، دلوں کے بگاڑ سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دل کو صاف ستھرے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصور درگزر فرما، اے اللہ تمام طرح کے سیئات سے معافی عطا فرما۔
ہمارے حسنات کو قبول فرما۔ اللہ ہماری رمضان کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمیں عبادت کا ذوق اور سلیقہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں سجدوں میں مزہ عطا فرما۔ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا کے لیے ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے دائمہ مستمر عافیت اور صحت عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بھائی بہن اقارب رشتہ داروں کو، پوری امت مسلمہ کو، دوست و احباب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ان کو دینداری پر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تمام طرح کے فتن سے، حالات سے، مصائب سے ہماری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔